اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین علیہ السلام کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین کہ جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی؟ کیا کسی انسان کا حق کھایا یا کسی انسان پہ ظلم کیا؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی کہ اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرتے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی کہ جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دیتے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، کیا اللہ کے رسول نے میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے نہیں فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا؟ آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ صلہ دیتے ہو۔ بس اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھتے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ نے لکھ دیا کہ ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ کبھی کسی نے پہلے نہ دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کرتا ہے کہ فوج اشقیا واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹوں کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ بس امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑتے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے کہ اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین نے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے شمر، کیا دیکھتے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ اور خیموں کو آگ لگاؤ۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو کبھی فوج یزید کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ بس جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا اور جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچھیاں تھیں وہ برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھ دیا کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آتا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی زی سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کرتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا کہ جس پر آپ سوار تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ اے لوگو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس کہ ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا کہ جس پر رسول اللہ سواری کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے کہ جن کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔
بس امام حسین زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کر امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ بس جیسے ہی شمر نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ خنجر کو رکھا تو وہ دیکھے کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا۔ 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں۔ سننے کے لیے اس نے کان قریب کیے تو وہ کیا سنے، امام حسین اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا کہ اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں اور حق پر ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ آپ نے کہا کہ کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید ہماری جھولیاں دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر نے امام حسین کا سر کاٹنا شروع کیا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کا سر قلم کر دینے کے بعد سادات کو لوٹا گیا اور سر حسین کو نوکے سینہ پر بلند کیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے اور رسول اللہ کی بیٹیوں اور نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا گیا اور وہ امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں موجود تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اتارنے کی کوشش کی لیکن وہ انگوٹھی نہ اتری۔ بس وہ ظالم آپ کی انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے گا۔ بس سب کے جسموں سے ان کے سروں کو کاٹ لیا گیا اور سب کی لاشوں کو پامال کر دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، اور کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی اصغر کی لاش پامال نہیں ہونے دیں گے۔ بس ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ نے لکھا کہ صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑاتے رہے۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر کہ جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں سمت اور بائیں پسلیاں دائیں سمت چلی گئیں، جن کا سینہ و پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ میرا سلام ہو اس بے وطن دادا حسین پر کہ جس کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ رزن بے قضائے ہی تسلیماً لامرہ۔